السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مومن پر ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے سب کام اس کی رضا کے مطابق کیے جائیں، دل کی آمادگی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی رشتہ دار یا پڑوسی یا ہم وطن یا شریک معاملہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ دوسروں کا احترام کرنا، نفع پہنچانا، ان کو تکلیف سے بچانا، ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، کسی کے مال جائیداد پر ناحق قبضہ نہ کرنا، حسن ظن کا معاملہ کرنا، خیر خواہی رکھنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان کا شکر گزار رہنا بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرنا بھی، کیونکہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے اپنے ہی والدین ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا، حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر والدہ کا یہاں پر حق بتایا گیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھایا، یعنی حمل اٹھایا اس کا، اور اس کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تو یہاں لفظ وصینا استعمال ہوا ہے، جو کہ تاکیدی حکم ہے، یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا اور اس عہد کو وصیت بنا دیا کہ ہم عنقریب اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس نے اس وصیت کو پورا کیا یا نہیں، اور اس نے اس وصیت کی حفاظت کی یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور والدین کی قدر اور توقیر ہے کہ اس نے اولاد کو حکم دیا اور ان کو اس حکم کا پابند کیا کہ وہ بات میں نرمی اور دیگر احسانات کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی نرم بات، خوشگوار گفتگو، خوبصورت کلام، اور دونوں کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کریں، ان کی عزت کر کے، ان کا احسان مان کر، ان کو ضروری چیزوں میں مدد دے کر، اور ہر طرح سے تکلیف دینے والے قول اور فعل سے بچ کر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، اور خصوصاً والدہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے تو دن بدن اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جوں بچے کا وزن بڑھتا ہے اس کی جسامت بڑھتی ہے، ماں کی تکلیف بھی بڑھنے لگتی ہے۔ تو ماں نے جو مشقت پہ مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا
اور پھر تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا، پھر تکلیف اٹھا کر اس کو دودھ پلایا، اور پھر 2 سال تک دودھ پلایا، تو یہ تمام محنت اور تمام طرح کی تکلیف جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بچے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اور پھر ماں جو بچے کی تربیت کرتی ہے، اس پر محنت مشقت کرتی ہے، دن رات اس کے لیے جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے. ان گنت احسانات ہیں جو والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. اس لیے والدین میں سے بھی پھر والدہ کا حق زیادہ بتایا گیا، یعنی جہاں جس کی محنت زیادہ ہو اس کا حق بھی زیادہ بنتا ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس آیت میں ماں کے حمل کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا 1 درجہ ہے، یعنی ماں کا حق باپ کے حق سے بھی زیادہ ہے، زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ ماں حمل اٹھاتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، یعنی 3 ایسے کام ہیں جو باپ نہیں کرتا، یعنی باپ ان میں سے کسی کام میں شریک نہیں ہوتا، اس لیے ماں کے درجے بھی زیادہ ہیں. انشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے، الی المصیر، میری ہی طرف واپسی ہے، لوٹنا میری ہی طرف ہے. انشکر لی یعنی میرا شکر ادا کرو، یعنی سب سے پہلا حق تو ہم پر بہرحال ہمارے رب کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت ہی کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا جائے. اور وہ شکر گزاری کس طرح ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، نافرمانی میں نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پہلا حق والدین کا بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو خوش رکھو. تو یہاں ہمیں ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس طرح وہ ان دونوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے. تو جو مسلمان نمازوں کا پابند ہو اور نماز میں پھر آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد ہم یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس طرح دونوں فرائض ادا ہو جاتے ہیں. تو الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے. یعنی یہ کیوں یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے؟ تاکہ انسان یاد رکھے کہ اگر اس نے اس حق میں کوئی کمی کوتاہی کی تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا. اس لیے اس وصیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. جہاں تک والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کی ہمیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی تاکید ملتی ہے. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت اللہ کی فرما برداری میں ہی ہے، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. تو والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت عظیم نیکی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا.
پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور پھر سورۃ الاحقاف میں دوبارہ والدین میں سے ماں کے حق کی زیادہ تلقین کی گئی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنم دیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور وہ یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. یہاں خاص طور پر 40 سال کا ذکر اس لیے کیا کہ اس عمر میں انسان عموماً خود ماں باپ میں سے کوئی والد یا والدہ بن چکے ہوتے ہیں، اور جب ان کی اولاد آگے سے نافرمانی کرتی ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو اس طرح پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح یہاں جو احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا حق جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. بحث بن حکیم اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں. اسی طرح مقدام بن مادی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے. وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے تو یہاں خاص طور پر انہوں نے والدہ کا ہی ذکر کیا. ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑا رہ، جنت وہی ہے.
پھر اسی طرح ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو ففیہما فجاہد، تو جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ اگر والدین آواز دیں تو نماز توڑ کر ان کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں مصروف تھا۔ اس نے کہا اے جریج۔ جریج نے دل میں کہا اللہ، ایک طرف میری والدہ اور دوسری طرف میری نماز۔ وہ پھر بولی اے جریج۔ اس نے کہا یا اللہ، میری والدہ اور میری نماز، میں کسے اختیار کروں؟ اس نے تیسری مرتبہ پکارا اے جریج۔ اس نے پھر وہی کہا یا اللہ، ادھر میری والدہ ادھر میری نماز۔ بہرحال اس نے نماز کو نہ چھوڑا تو ماں نے کہا اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدمعاش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں تھی غصے میں آ گئی اور بددعا دے دی بیٹے کو۔ چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو اس سے کہا گیا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی جریج کا ہے۔ یہ الزام سن کر وہ عبادت خانے سے نیچے اترا۔ جریج کہنے لگا وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا اے شیرخوار، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے۔ تو یہ بچہ حضرت عیسیٰ کی طرح گود میں ہی بول پڑا اور اس نے جریج کی صفائی پیش کی، کیونکہ جریج بہرحال اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، نفلی عبادت تھی۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدہ کو ضرورت ہو تو نفلی عبادت چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح والد کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ پھر اسی طرح والد کو تحفہ واپس لینے کی بھی اجازت ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی شخص کو عطیہ دے یا ہبہ دے پھر اس میں لوٹ جائے، یعنی واپس لے لے، سوائے والد کے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا۔ اور اس کی مثال جو اپنے عطیے یا ہبہ کی ہوئی چیز میں لوٹے وہ کتے کی طرح ہے جو قے چاٹے، بس جب اس کا پیٹ بھر جائے تو قے کر دے پھر اپنی قے میں لوٹ جائے۔ تو یہ انتہائی کراہت آمیز بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کر پھر اس سے واپس ڈیمانڈ کی جائے کہ مجھے واپس دو میری چیز۔ لیکن یہ ہے کہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح والد سے قصاص بھی معاف ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا باپ کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ پھر والد کی نسبت بدلنے کی ممانعت ہے، یعنی والد ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو ختم نہیں کر سکتے۔ ابو ذر سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ سعد بن مالک کہتے ہیں میرے کانوں نے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کے ساتھ منسوب کیا، یعنی بیٹا کسی کا تھا نام کسی اور کا لگا لیا، جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ دوسرا اس کا باپ نہیں پتا، بچے کو تو نہیں پتا، لیکن اگر پتا ہے تو پھر اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نافرمان والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ۔ یعنی منافق تھا باپ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بچوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہی حکم دیا۔ پھر مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی ماں باپ اگر مسلمان نہ ہو، نان مسلم ہو، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، یا ان کے کچھ مخصوص قسم کے عقائد ہوں جو آپ سے ٹکراتے ہوں تو بھی احسان کا معاملہ نہیں بھولیں۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھی میرے یہاں آئیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟
آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اس کی مالی مدد کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر والدین سے حسن سلوک کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. والدین سے حسن سلوک کے بہت سے فائدے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. پھر یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی نے پیغام دیا تو اس عورت نے اس سے نکاح کرنا پسند کر لیا. مجھے بڑی غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ اللہ عز و جل سے توبہ کرو اور جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو. عطا بن یسار کہتے ہیں اس پر میں گیا اور میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اگر انسان سے گناہ ہو جائیں انسان ہونے کے ناطے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں. وہ 3 لوگوں کا قصہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو اس میں سے ہر شخص نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اور اس میں سے پہلا شخص جس نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا اس نے کہا کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا، پھر شام کو آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا. اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی، جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے، پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے، میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے نزدیک صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا، یعنی اخلاص کے ساتھ، تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بعد وہ پتھر کچھ ہٹ گیا. بہرحال پھر دوسرے شخص نے بھی اسی طرح ایک دعا کی، تیسرے نے بھی کی، اور بالآخر وہ سب غار سے باہر آ گئے. والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ بات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے کام کیے جائیں، ان کی مدد کی جائے. پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں انہیں دکھایا اور وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنا بلند مقام ہے. پھر اسی طرح اویس کرنی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، ان کا بھی کچھ واقعہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یوں ہے. اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پاس جب اہل یمن میں سے کوئی جہاد والے دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے تم میں اویس بن عامر بھی ہیں؟ یہاں تک کہ وہ اویس کے پاس آئے اور کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا کیا آپ مراد قبیلے سے ہیں؟ اس کے بعد قرن کی شاخ سے ہیں، اسی لیے قرنی کہا جاتا ہے نا ان کو. انہوں نے کہا ہاں. کہا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر ٹھیک ہو گئے؟ بس 1 درہم برابر جگہ رہ گئی؟ کہا ہاں. پوچھا آپ کی والدہ ہیں؟ کہا ہاں. عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں میں، یعنی کہ فوجیوں کے جو گروپس ہیں، ان کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا. وہ قبیلہ مراد پھر شاخ قرن سے ہوگا. اسے برس کی بیماری تھی جو 1 درہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے. اس کی والدہ ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے. اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو وہ اسے پورا کر دے گا. یعنی وہ اللہ کا اتنا قریب ہے کہ اگر وہ
اللہ سے کوئی دعا کرے یا اللہ پہ قسم ڈال دے کہ یہ میرا کام ضرور کرنا ہے، یہ میری دعا ضرور قبول کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا. عمر نے کہا پس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی. حالانکہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ میں. انہوں نے کہا کیا میں آپ کے لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ خاک نشین لوگوں میں رہوں، یعنی مجھے کسی گورنر وغیرہ کی سپورٹ نہیں چاہیے. کہتے ہیں جب اگلا سال آیا تو ان کرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا. وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئے گا. وہ قبیلہ مراد پھر اس کی شاخ قرن سے اور اسے برس کی بیماری تھی جو ادھر ہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی. اس کی بس والدہ ہے جس کا وہ بہت فرما بردار ہے. اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو اسے پورا کر دے گا. اگر تمہارے بس میں ہو تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو دعا کی درخواست کر لینا. وہ شخص اویس کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے. انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے، تم میرے لیے دعا کرو. اس شخص نے پھر کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں. انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو. پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تم عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف چلے گئے، یعنی غائب ہو گئے. اسیر نے کہا میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی. جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی. یعنی وہ ایسے رہتے تھے کہ ایک اچھی چادر اوڑھنا بھی بڑا حیران کن تھا. تو جہاں والدین کے ساتھ احسان کا فائدہ ہے وہاں والدین سے بدسلوکی کے نقصان بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی جب آپ سے کبیرہ گناہوں کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. والد کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے لیے گالیوں کا سبب بنے. انسان ایسے برے کام کرے کہ لوگ اس کے باپ کو گالی دیں کہ یہ کس کی اولاد ہے. والدین کے نافرمان کی کسی عبادت کا قبول نہ کیا جانا. ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. والدین کا نافرمان اور بدسلوک، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا. پھر اسی طرح والدین کے نافرمان کی محرومی بھی ہے. عمرو بن مرہ الجہنی سے مروی ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پر فوت ہوا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا. پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں گاڑی بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو. یعنی جو اپنے فرائض ادا کرے اور اس کے ساتھ والدین کا فرما بردار ہو تو انبیاء، شہداء کے ساتھ ہوگا. پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر کوئی اپنے والد کو ناراض کرتا ہے تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے. کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو بہت جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے. اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور بڑھ جائے. والدین کی نافرمانی کرنے سے اپنی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. سلف صالحین میں سے کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے.
یعنی جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ان کے بچے ان کو ستاتے ہیں. پھر قبر میں سزا. عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا میں، وہاں پڑاؤ کیا. اس کے پاس ایک قبرستان تھا. عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں ایک قبر پھٹی. ایک آدمی نمودار ہوا، اس کا سر گدھے کے سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح. وہ 3 دفعہ ہینگا، پھر قبر اس پر مل گئی. تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ خاتون اون کاٹ رہی تھی. تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اسے کیا ہے؟ کہا وہ اس کی ماں ہے. میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ شراب پیتا تھا، جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک تم شراب پیتے رہو گے؟ اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے. یعنی ماں کے سمجھانے کو گدھے کے ہینگنے سے تعبیر کیا. پھر وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا. یہ وہ بندہ ہے جو اپنی قبر سے روزانہ نکلتا ہے، 3 دفعہ ہینگتا ہے، پھر قبر اس پہ مل جاتی. یعنی اتنی رسوائی. پھر والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا.